بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ نواز شریف صاحب کی واپسی مسلسل زیر بحث، سوال مگر ایک ہی ہے، واپس آتے ہی وہ جیل جائیں گے یا پھر جلسہ گاہ پہنچیں گے؟ اس وقت ان کا قانونی سٹیٹس ہے کیا؟ بالخصوص جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو لینڈ کرتے ہی ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا؟ اس بارے میں انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم لندن میں ان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ عدالتی اجازت نامے سے باہر گئے تھے، قانونی حیثیت پر غور ہمیں کرنا ہوگا اور ہم اس معاملے پر وزارت قانون سے بھی رائے لیں گے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ان سے سوال ہوا، لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں بات ہوئی۔ انہوں نے کہا نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، نہیں معلوم الیکشن میں کون ہوگا کون نہیں، کیونکہ مجھے غائب کا علم نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی جو پریویس سٹیٹمنٹس تھیں ان کی وضاحت اب انہیں دی۔ یہی نہیں بلکہ نگران وزیر اعظم یہ بھی وضاحتیں دیتے رہے کہ وہ لندن میں یا دیگر شہروں میں کس جگہ کھانے پہ گئے اور شاپنگ انہوں نے نہیں کی، کھانے کے لیے صرف گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو وطن واپس آتے ہی نواز شریف کے لیے بڑا چیلنج کیا ہوگا اور کیا انہیں وطن واپسی سے پہلے قانونی ریلیف مل سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا اہم موضوع۔ اور ملکی سیاست کا جو عدم استحکام ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا۔ سیاحت کا آج عالمی دن ہے، پاکستان کو اللہ نے قدرتی نظائر سے، قدرتی مقامات سے نوازا ہے، لیکن سیاحت اس طرح نہیں ہے جیسے دیگر ممالک میں ہے، اور آشوب چشم کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چھٹی کرنی پڑی ہے پنجاب سرکار کو، آپ بھی احتیاط کیجئے۔ جناب ممتاز قانون دان عرفان قادر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ آگے ٹیلی یہ فون جو وزیر اعظم ہیں ہمارے نگران کاکڑ صاحب، ہاں ہاں جی، یہ کہیں کھانا کھانے گئے کسی ریسٹورینٹ؟ خود کہہ رہے تھے شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے کچھ ہوں آپ، کھا رہے ہیں اچھا آپ کچھ کھا رہے ہیں آپ محفل میں، اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں کہ میرے بغیر روٹی نہ تسی کھا رہے ہو۔ ہاں چلیے سر، ہو سکتا ہے یہی کاکڑ صاحب کو بھی سوجی ہو۔ ہاں شاید یہ عدم کا شعر ہے۔ ویسے تو خود بھی مہمان نواز طبیعت پائی ہے، بہت اچھے ماشاء اللہ، بلوچستانی ہے نا، پٹھان بھی ہیں، کاکڑ اور مہمان نواز بھی ہیں۔ میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں پہلے قادر عرفان قادر آ صاحب۔ جائیے عرفان قادر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہے سوری حضور؟ سر، میں نے کہا میں نے خود ہی وعلیکم السلام کہہ دوں۔ جی 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 عرفان صاحب مسئلہ یہ آ پڑا ہے جی حضور، جی حضور، کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے، ہاں جی، یہ کہہ کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں۔ دل کو بہلا رہے ہیں؟ وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب آ رہے یہ ہیں۔ تو آپ 2 سال سے کہہ رہے ہیں۔ نسیم آ رہی ہے، دوسرا کیا پڑھتا ہوں میں، اچھا نسیم آ رہی ہے، یہ خرامہ واہ، پتہ دے رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا ہے، نہیں سر پہلے ان کا سٹیٹس نہ معلوم کر لیں۔ نہیں سر، کہ پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی پہنچیں گے انہیں گرفتار کرنا چاہیے، جیل کے سپرد کرنا چاہیے، اس کے بعد عدالت میں پیش کرنا چاہیے، پھر عدالت جانے یا وہ جانے۔ جبکہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوست کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے، پھر اپنی مرضی سے صبح عدالت میں پیش ہوں گے اور سرنڈر کر دیں گے۔ تو کیا آپ بتائیں، آپ کا جو قانونی ویژن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کریں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج آپ کو اپنا سیدھا سادہ قانونی ویژن بتا دیتا ہوں، وہ کوئی بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ قانون میں جب میں قانون کا طالب علم تھا، ایف ای ایل میں پڑھتا تھا یا ایل ایل بی میں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد بھی ایک چیز میں نے تواتر کے ساتھ دیکھی کہ ہمیشہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اور اس کو انہی پیکولر فیکٹس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج کے پاکستان میں ہمارے وکیل جو ہیں وہ گھسے پٹی رولنگز جو ہیں انہی پہ چل پڑتے ہیں، وہ سب روش کے وکیل ہیں اور وہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا بڑا فیشن ہے، یہاں پہ ایک وکیل 20 کتابیں عدالت میں لے جاتا ہے، وہاں پہ ایک بھی سائٹ نہیں کرتا، لیکن باتیں کتابوں کی کرتے ہیں۔ کتابوں سے یہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے ضروری چیز وکیلوں کے لیے یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو ملوز خاطر رکھیں، اور جو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اس کو اس تناظر میں دیکھیں۔ اب بنیادی اصول کیا ہے جو اس کیس میں سامنے رکھنے چاہیے؟ چلیے سن لیتے ہیں نا شامی صاحب۔ مجھے یہی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب پاکستان کے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر فیصل صالح حیات انگلستان میں تھے، اور یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان کی ضمانت جو ہے خارج کر دی، اور میں ایز پروسیکیوٹر جنرل اس کیس میں پیش ہونے گیا
اور مجھے سنا ہی نہیں، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو سنا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے خفا ہوئے، ناظم صدیقی صاحب، اور انہوں نے اس کے بعد ان کی ضمانت خارج کر دی، اور شور مچ گیا اور مجھے مبارکیں ملنی شروع ہو گئی کہ میں بڑا کیس جیتا ہوں۔ اچھا، میں اس فیصلے کے سخت نالا تھا کہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ اس کا جو ڈائنامکس تھے اس وقت، اس کے جو پیکیولر فیکٹس تھے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور بس ایک غصے میں ایک فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ جیسے ہی میں سپریم کورٹ سے باہر آ رہا تھا تو پریس میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ جی اب کیا فیصل صالح جو ہیں جو سٹنگ انٹیریئر منسٹر تھے پاکستان کے، اب کیا وہ اریسٹ ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا ہرگز اریسٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اور جب میں نے کہا ہرگز اریسٹ نہیں ہوں گے تو وہ بڑا شور مچا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جب ضمانت خارج کرتی ہے تو اریسٹ کرنا ضروری ہے۔ میں نے اس وقت یہ سٹینڈ لے لیا، میں نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ان کو اریسٹ کرنا۔ اور اس وقت لا کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ان پہ ولفل ڈیفالٹ کا کیس بن چکا تھا، اور ان کی اس دوران میں ریکنسیلیشن ہو گئی تھی بینک کے ساتھ، اور نیب کے قانون میں جب ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ کسی کی ضمانت خارج ہوئی ہے کہ نہیں، وہ سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات پاکستان میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر چنانچہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں وہ واحد کیس ہے بطور پروسیکیوٹر جنرل کے جو میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں خود پیش ہوا، اور جب میں وہاں گیا تو ان کے وکیل بھی خواجہ حارث ہی تھے جو کہ میاں نواز شریف کے وکیل یہاں پہ پناما کیس میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو خواجہ حارث نے ایک لمبی تقریر شروع کی ہوئی تھی، اور وہ جج صاحب کو پتہ نہیں وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ فیصل صالح کے وکیل تھے، لیکن فیصل صالح کا چونکہ کیس جو تھا وہ حقیقت میں ختم ہو چکا تھا، تو میرے لیے ضروری تھا کہ اس کے جو مخصوص فیکٹس ہیں اس کا میں ذکر کروں۔ تو میں نے جب ان کا ذکر کیا تو جج صاحب کو جو ہے نا 14 طبق روشن ہوا، ان کو سمجھ آئی، اور میری بات پہ انہوں نے فیصل صالح حیات کو ایکوٹ بھی کر دیا، اور سپریم کورٹ کی جو ضمانت خارج ہوئی تھی اس پہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو اریسٹ کریں، سارا کچھ سیدھا ہو گیا۔ 2 منٹ لگے، اگر خواجہ حارث تھوڑی دیر اور بحث کرتے تو غالباً فیصل صالح صاحب جو ہو سکتا ہے کہ پابند سلاسل ہی ہو جائے۔ عرفان صاحب، ناظرین کے سمجھانے کے لیے جس کیس کا آپ نے اتنا تفصیلی بیان کیا ہے حوال، اس کا نواز شریف صاحب کے کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے کی۔ نواز شریف کیس کے فیکٹس اب بالکل ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے کہ فیصل صالح حیات کے تھے۔ وہ کیسے؟ کہ فیصل صالح حیات کے خلاف کوئی کیس رہ ہی نہیں گیا تھا اس وقت۔ نواز شریف کے کیس میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی جو ہے وہ ایکویٹ ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ کورٹ کو جی ان کی شریک ملزم جو ہے، لیکن اس میں میاں نواز شریف کے خلاف وہی کیس ہے جو مریم بی بی کے خلاف ہے۔ مریم بی بی کو میاں نواز شریف کے ذریعے کہا گیا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے، تو عدالت کو جب ہم نے سارا سمجھایا تو عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ دیٹ از اے کیس آف نو ایویڈنس، تو مریم کو بری کر دیا گیا۔ میاں صاحب کا کیس بھی بریت کا ہے کیونکہ میاں صاحب کا کیس بھی جو ہے کیس آف نو ایویڈنس ہے، اور مریم کے کیس میں ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں آرگیو کی۔ یہ ابھی آپ کی گفتگو سنتے ہوئے ایک صارف نے بھیجا ہے نکتہ کہ فیصل صالح صاحب تو ملزم تھے، کیا میاں صاحب ملزم ہے؟ وہ تو مجرم نہیں ہے۔ فیصل صالح صاحب بھی تقریباً ایسے ملزم تھے جن کو مجرم تقریباً بنا دیا گیا تھا، اور میاں صاحب جو ہے وہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو اب ملزم ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینیویشن آف ٹرائل ہی ہوتی ہے، تو اس لیے ابھی ان کو حتمی طور پہ ان کی کنوکشن اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اپیلیٹ کورٹ نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا۔ عرفان صاحب ایک ہی مقدمہ ہے میاں صاحب پر؟ نہیں، مجھے بات تو کرنے میں، میں 1 منٹ اور لوں گا، آپ کو پتا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا، جس طرح وکیل کرتے ہیں نا، وکیل 20 دن بحث کرتے ہیں، کیا بات ہے، آپ سے زیادہ میں نے کبھی بحث نہیں کی۔ آپ تو وکیلوں کے وکیل ہیں سر، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ تو قائد وکالت ہے۔ اچھا سن لیجیے نا، اس سے پہلے بات آگے سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ صرف سن لیں۔ تو اس میں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایسپیکٹس کا بھی ذکر کیا تھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو ایسپیکٹس ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے شواہد آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنکرنٹ جو اللیگیلٹی سپریم کورٹ نے پناما کیس میں کنکرنٹلی اللیگیلٹیز کی ہیں، وہ میں نے کھول کے تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیان کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا ایک چیز کو بھی ریفیوٹ نہیں کر سکا، اور وہ جو میں نے بحث کی تھی وہ صرف مریم کے کیس کی نہیں تھی، وہ سارے پناما کیس کی تھی۔ لہذا وہ سارے فیکٹس جو ہیں جب وہ اب سامنے آئیں گے عدالتوں کے،
اب وہ کون سی عدالتیں ہیں جن کے سامنے ہمیں یہ فیکٹس لانے ہیں ٹھیک۔ تاکہ میاں صاحب اریسٹ نہ ہو؟ سب سے پہلی عدالت سپریم کورٹ خود ہے جس نے کہ پناما کیس ڈیسائیڈ کیا تھا، اور پناما کیس کا اب چونکہ ریویو جو ہے وہ میننگ فل نہیں تھا اس وقت، اب 2 نئے قوانین آ چکے ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ویسے بھی پوری طرح سے ان آپریشن ہوگا 3 اکتوبر کے بعد۔ یہ میری صرف پشین گوئی نہیں ہے بلکہ میری ایک اسٹرانگ قانونی رائے ہے کہ اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں تھی، اہم خبر آپ دے رہے ہیں۔ ماضی کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی انا کی خاطر اپنی مرضی سے وہ بار بار ہم خیالوں کو لا کے بینچز بنا رہے تھے اور فیصلے کر رہے تھے، تو ان کی جو انا ہے اس کا بت گر چکا ہے اور بری طرح سے گر چکا ہے۔ اب لیں دوسرا کیس میاں نواز شریف کے خلاف۔ دوسرا کیس جو ہے میاں نواز شریف کے خلاف وہ ہے جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ جو سپریم کورٹ نے اڑایا ہے اس کا بھی ریویو آ جائے گا، اور جب اس کا ریویو فائل ہوگا تو اس کے بعد پناما کیس جو ہے جب اس میں معاملہ آئے گا تو پورا کھل جائے گا۔ جب پناما کیس کھلے گا تو پناما کیس میں ہی سپریم کورٹ کو ریلیف دینی پڑے گی، اگر کہ پراپر طریقے سے وہاں پہ وکلا جو ہے وہ پیش ہوں سمجھداری کے ساتھ اور قانون سے بالکل ادھر ادھر نہ ہو، سیدھی قانون کی بات کریں، اسی میں ہی میاں صاحب کی ریمیڈی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ آرڈر کرے گا کہ ان دا مین ٹائم نو کورسیو ایکشن، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ دیں گے کہ اگر آپ نے اپیل کا فیصلہ کرنا ہے آپ کریں، لیکن کوئی کورسیو ایکشن فی الحال ان کے خلاف نہیں ہوگا، اور جب اپیل لگے گی تو اس میں ایکوٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے درخواست دینی پڑے گی 21 اکتوبر سے پہلے یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بہتر ہے کہ درخواست جو ہے دے دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، درخواست دے دینی چاہیے۔ ہاں، ستے خیراں ہیں، میاں صاحب آئیں گے، داد وصول کریں گے، ہار پہنیں گے، پھول نچھاور ہوں گے ان پر، اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان پہ جا کر ایڈریس کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میں غائب کا علم نہیں جانتا، اگر میاں صاحب نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ ہار پہنیں گے اور اس کے بعد وہ پابند سلاسل ہونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ ان کی اپیل نہ سنی جائے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اگر میاں صاحب قانون کا رستہ لیں گے۔ آپ کی اطلاع کیا ہے، وہ آ رہے ہیں کس تاریخ کو؟ میری وہی اطلاع ہے جو آپ کی ہے، اس سے زیادہ مجھے بھی نہیں پتا، یہی اطلاع ہے کہ وہ 21 کو آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے سیاسی طور پہ کیا اسٹریٹجائز کیا، کیونکہ سیاسی طور پہ تو پکڑے جانے میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جی آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے، تو وہ سیاسی ڈائنامکس جو ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں ناظرین کے لیے سہولت کے لیے سر آپ نے تو تفصیل بتا دی نا، اس وقت جبکہ وہ عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے نا جی، ہاں جی، تو عدالت کی اجازت سے باہر گئے، مشروط طریقے سے شہباز شریف صاحب کے دستخط بھی ہیں، اس وقت کے سٹیٹس کے مطابق انہیں وطن واپس آتے ہی کیا کمپلائنٹس کرنی ہے اس اجازت نامے کے تحت؟ واٹ از ہز اسٹیٹس رائٹ ناؤ اگر وہ درخواست نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کیا کہ وہ ملک میں نہیں آئے، کیونکہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ جس قسم کے آرڈرز کر رہے تھے ان کے ہوتے ہوئے کوئی انصاف کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک، میں ان کے سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہوں سر ابھی، تو اب کیا ہوگا؟ میں سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہوں سر ان کا بھی، رائٹ ناؤ ان کا کیا لیگل سٹیٹس ہے اجازت نامے سے باہر گئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ روح بصیرت ہو جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے، وہ انڈرٹیکنگ تو لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک اس طرح سے انووک نہیں کی جو مجھے پتا ہے، تو اس پہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ ان کو بلائے یا اس انڈرٹیکنگ کا پوچھے تو اس میں بھی وہ یہ ساری باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور کھل کے سچ بول دینا چاہیے، سچ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، سچ بول دیں کہ جی وہ پلیٹلیٹس تو اپنی جگہ ٹھیک ہے جو تھے، ہم ابھی بھی صحت مند ہے، یعنی وہ ریگارڈلیس آف دیٹ، لیکن ہمیں ویسے بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ ملک میں انصاف کا جو ایک فضا جو قائم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پلیٹلیٹس والی بات صرف دکھانے کے لیے تھی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، پلیز، میں نے بالکل نہیں یہ کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ پلیٹلیٹس کا اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ضرور حاصل کریں، لیکن قانونی طور پہ بھی اگر پلیٹلیٹس ٹھیک بھی ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو واقعی نہیں آنا چاہیے تھا کہ جس ملک میں ایک چیف جسٹس اپنی مرضی سے اگر بینچز بنائے چلا جا رہا ہے اور اس کے اپنے بردر ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے بینچز بنانے کا، اور پارلیمان کا قانون آ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بینچز نہیں بنا سکتے، وہ جو چیف جسٹس ہے وہ ہر چیز کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے، وہ ایسے تھا جیسے امریکہ کی سڑکوں میں ایک بڑا ٹرک جو ہے وہ جا رہا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے ہے، اور وہ تمام جو بیریکیڈز ان کو پھلانگتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو obviously اس ٹرک کے آگے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے کیا کریں میاں صاحب کو قانونی نکات سمجھانے کے لیے؟
नहीं, मैं एयरपोर्ट पे नहीं जाऊंगा। क्यों जाए सर? क्योंकि मियां साहब के अपने जो बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, उनका हक है कि वो एयरपोर्ट पे जाएं, जिन्होंने उनके लिए बहुत कुर्बानियां भी दी हैं। इरफान साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, ये मियां फरमाएं। साहब अगर मुझे हुक्म करेंगे और मियां साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं मियां साहब के पास बिल्कुल जाऊंगा और अपनी कानूनी राय भी दूंगा। सर ये बताएं कि इरफान साहब जी, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, लंदन जाएंगे सर, जहाँ वो कह रहे हैं बुलाएंगे तो जाएंगे ना, आप क्यों भेजना चाह रहे हैं जबरदस्ती उन्हें सर? तो सर करें क्या? वो कह रहे हैं मुझे याद करेंगे तो मैं जाऊंगा देखें, ना। आप सुने, मेरी बात सुने। हाँ जी। देखें, अगर मैं खुद जाके मियां साहब को राय दूं तो अच्छी बात नहीं है कि एक लॉयर जो है जबरदस्ती जाके अपनी राय देनी शुरू कर दिया। वो कहेंगे मैंने राय मांगी नहीं। आप इरफान साहब, आप एक मुझे अहम राय देने नुक्ता आ जो गए। अभी देखने वाले बार बार पूछ रहे हैं वो ये है जी कि जी एज ऑफ नाउ अगर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो अगर वो उस रिलीफ ना मिलने के बावजूद वतन वापस आते हैं तो उनका जो स्टेटस आपने बयान किया है उस हिसाब से तो उन्हें सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। नहीं जेल जाना होगा, क्योंकि फैसल साले जेल नहीं गए थे। ठीक, हमारे पास ये प्रेसिडेंट है। ठीक है। अच्छा, तो चलिए, इरफान साहब के नजदीक तो कागज क्लियर है। चलिए फिर वो जो है मोहसिन नकवी साहब और बुगटी साहब, क्या बुगटी साहब है? सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी साहब, सरफराज, जी हाँ, ऊंचे सर वाले है ना। हाँ जी। तो उनको चाहिए कि ये बात नोट बहुत कर शुक्रिया लें। जी इरफान खालिद साहब। अब देखिए हुआ क्या। हमने रब्ता करने की कोशिश की जनाब शोएब शाहीन साहब से। हाँ। पीटीआई के बड़े नामवर वकील हैं, पीटीआई केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तर्जमान है भाई, अब वकील कहाँ है? अब लीडर है। आप लीडर हैं, जब तो वो दस्तयाब नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम जहाँ इरफान कादिर साहब की राय ले रहे हैं उनकी भी ले लें, ताकि जो दोनों साइड्स हैं वो सामने आ जाएं। वो देखें ना। अलबत्ता जो पीटीआई के वकील हैं वो समझते हैं कि ये बात तो ऐसा करें ना, वो कहते हैं ये बात टोटली डिफरेंट है। हो सकता है वो सजा याफ्ता हैं, एक वो एक मुआहदे के तहत यहाँ गए हैं अदालती अंडरटेकिंग के साथ, 2 इलाज की गरज से गए हैं, वापस आते उन्हें जेल जाना होगा, 3 और ये वो ऐसा करे, एक दरखास्त डाल दे हाई कोर्ट में। कौन? उनके वकाला पीटीआई। ठीक, कभी इनको आते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल डालनी चाहिए। अच्छा, ये आपने अच्छा आइडिया दे दिया, बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया है। अच्छी बात, आपने पीटीआई के वकीला को मशवरा दिया, मामला आसान हो जाएगा। मैं आप ये हुआ चाहता है, बस मुश्किल आसान हो जाएगी। आपकी मशवरा देने की बात थी, हुआ चाहता। तो देखा ना, हमारी मरियम बीबी जो है, मरियम, बड़ी मरियम, यानी जो हमारी मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, फिर राना साहब, तो क्या क्या कौन कौन है? तो पढ़ रहे हैं, अदम के शेर पढ़ रहे हैं। ये बेजान चीजों की फीकी नुमाइश, ये बेजान चीजों की फीकी नुमाइश, ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो। वाह 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 वाह, क्यों हटा दो? जहां से गुजरना है उस महजबी को, आहा, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। इस पे तो मुझे मलका तरन्नुम नूर जहां याद आ गई है। मैं पेश नहीं कर सकता चलिए कलाम इस वक्त, क्योंकि प्रोग्राम का जाहिर आप मलका तरन्नुम तो नहीं है ना। नहीं, मैं नहीं, तरन्नुम भी नहीं है। नहीं, शहनशाह तरन्नुम भी नहीं है, बल्कि मिस्टर तरन्नुम भी नहीं है। हम तो याद दिला आप सकते तो तुरनम है। बिल्कुल ठीक है। बस ठीक है, यानी राना सनाउल्लाह हैं आप। हाँ, जो कहते हैं तुरनम, जिदू हौली जिलिंदा मेरा ना, मैं अब था मर जानी। सरफराज बुगटी के पीछे पड़ गए पंजे झाड़ के। नहीं, देखे ना बड़ी ज्यादती की उन्होंने, कल भी हमने जिक्र बुगटी किया। साहब नहीं या राना साहब? राना साहब ने। आप कहते हैं आप शेख रशीद का अंजाम याद दिला रहे हैं, ये क्या बात हुई? शेख रशीद का क्या अंजाम हुआ है? पता नहीं क्या अंजाम हुआ, अच्छा गायब अंजाम है, हुआ। मालूम ही नहीं कहाँ है। वो इतने साल से वजीर चले आ रहे हैं, पता नहीं है कहाँ। इतने साल से लीडर हैं, आ जाएंगे। उनका भाई कोई सुनता हो तो सुने हैं कि शेख साहब को पेश किया जाए अदालत में। बिल्कुल पेश किया जाना चाहिए सर। हम उनके बगैर उदास हैं। बिल्कुल तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर के? भाई पुरानी दोस्ती है हमारी, ताल्लुक है। शेख साहब चहचहाते रहे हमेशा, माशाल्लाह। आए मैदान में, मुकाबला करें उनके हरीफ। उनका छोड़ा जाए ना उन्हें, ये क्या हुआ? उनको आजाद किया जाए। उनका इमरान रियाज को बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, वो फिर एहतसाब के बयानिए क्या बना शामी साहब? कौन सा? जो नून लीग तश्कील दे रही थी, आएंगे ना, और शहबाशी साहब उसके बरक्स बात कर रहे थे। वो भी राहगुजर में है। नहीं सर, मुकाम से मेरा ख्याल है थोड़ा इनकलाब जो है ना बह गया। आप ये चाहते हैं कि बस बेचारे इनको चैन नसीब ना हो। किन्हें? करार लूटने वाले, तू करार को तरसे। मैं तो सवाल करूंगा कि ये कैसा बयानी है? मुझे याद आ गया, क्या आज जो मुनीर हुसैन सिंगर है जिन्होंने ये गाना गाया था, उनकी बरसी है। चले याद कर लेते हैं। अब मुनीर करार लूटने वाले, तू करार को तरसे, बाजा साहब को एड्रेस करके कह रहे हैं। चलो अब यहाँ साकिब निसार को, बाजवा साहब सही मशके से तुम या उनको फैज हमीद साहब को। अच्छा, अब ये जो जब उनकी
पट्टी चल रही थी टीवी पे, किनकी? उनकी बर्सी मनाई जा रही, अच्छा तस्वीरें भी आ रही थी अपने बच्चों के साथ, तो उनका बेटा जो मेरे पास बैठा था सलमान, अच्छा, मुनीर साहब का? हाँ जी, बुरे हाल, हाँ। ना रोजगार ना खाने को कुछ, बेरोजगारी। और मैं फोन कर रहा था आमिर मीर साहब को, और भाई इसका कोई हमारे निगरान वज़ीर खबर लो, इत्तलात। वली नवाज सेक्रेटरी भी वहां मौजूद, जी, उनका सेक्रेटरी 50 करोड़ रुपया हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब ने हाँ, मंजूर किया है फलाह इनके बहबूद आर्टिस्टों के लिए, फनकारों के लिए। हाँ जी, वो एंडोमेंट फंड टाइप। एंडोमेंट फंड हाँ, 1 अरब जो था, हाँ। वो पहले राइटर्स के लिए, जर्नलिस्टों के लिए किया, आप 50 करोड़। मैं कहा इस 50 करोड़ से इस बेचारे को भी कुछ दे दे, आपका शुक्रिया होगा। करिए शुक्रिया तो मोहसिन नकवी का अदा करे, फिर आमिर मीर का अदा करे, दें तो सही ना, फिर अली नवाज का अदा करे, उन्हें दें तो जो सही। लंदन जाने वाले हैं अच्छा चलिए, मिनिस्टर होके। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जनरल अस्पताल में एक ड्राइवर है शान नाम का, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब जनरल अस्पताल में गया लाहौर में। लाहौर। अब उसकी पट्टी होनी थी, 4 घंटे लग गए, ऊपर नीचे। मालूम है क्या हुआ? पट्टी नहीं है अस्पताल में। अच्छा, सिंपल बैंडेज जो होता हाँ है। जी, बैंडेज, वो कपड़े। खरीद के लाओ। खरीद के लाओ? हाँ जी, अच्छा जी, माशाल्लाह। ये हर रोज जनाब, ये जावेद अकरम साहब, ये अपनी जनाब बतीसी निकाल के खड़े होते हैं, छापे मारते हैं। छापे मारते हैं हमारे जब मोहसिन नकवी साहब मोहसिन मारते नकवी हैं, साहब। उनके साथ जाते भाई हैं तो इनसे पूछा जाए ना कि कि- वजीर साहब से, कि पट्टी क्यों नहीं है? इनके सेक्रेटरी साहब से, ये क्यों नहीं करते दौरे? यानी लाहौर के जनरल अस्पताल में मुझे तो आज तक एक बात समझ नहीं आ सकी, चाहे वो बुरा लगे सुनने वालों को। वो पट्टी नहीं सर, है, आम। एक सवाल सुन लें सर प्लीज। जब निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर सेहत, वज़ीर सेक्रेटरी सेहत या दीगर जिम्मेदारान किसी अस्पताल छापा मारते हैं ना, MS मुअत्तल कर दिया, फलां अमला मुअत्तल कर दिया, भाईजान जो इनको देखने वाले हैं, उनसे पूछे, जो देखने वाले जिम्मेदारान हैं, उनको कभी मुअत्तल ये क्यों नहीं वजीर किया? साहब दौरा क्यों नहीं नहीं करते? नहीं, उनको मुअत्तल क्यों नहीं इनके करते? पाँव में मेहंदी लगी है। जिनका काम है कि MS या उसकी ड्यूटी या अस्पताल के मामलात को देखें ऊपर बैठ के, उनको मुअत्तल करें ना। सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं जाते? ये इसको एक MS को मुअत्तल करने से क्या हो जाता है? नया MS आ जाता है। हमारी जवानी में अजीब बात है सर। ये सरकारी ये अफसर सिर्फ सर सेक्रेटरी- PR है, गिमिक्स हैं मीडिया के लिए। सेक्रेटरी साहबान जो थे ना, और मिनिस्टर साहबान दौरा करते थे, बाकायदा दौरे पे रहते थे, किसी एक शहर जगह टिक के नहीं जगह, बैठते थे, आप बता रहे। शहर। हाँ जी, तो अब कुछ भी नहीं है। अब जगह जगह सिर्फ, अब मैं क्या अर्ज करूँ आपसे, अल्लाह रहम करे। जगह अच्छा, जगह अब उनके एक और क़यामत बात आम सुन का लें, बंदोबस्त होता है बस किसी और बात मामले सुन में। लीजिए आप, ज़ियाफ़तों के लिए। ये लाहौर शहर है, हाँ जी, हैं? हाँ जी, लाहौर शहर, हाँ जी, आंखों की बीमारी फैली हुई ना। जी जी, वो अब कल से छुट्टी है। अब वो एक आंखों का टीका जो है, हाँ जी, उसका जिसमें लोग वो नाबीना डिस्कस कर- हमने किया, डॉक्टर और सरवर साहब का फोन भी आया हुआ 4 बंदे तो ऐसे थे, था। हाँ 4 बंदे जिनको दोनों आंखों में टीका लगा दिया। 50-60 तो वो है जरा एक आंख में लगा, तो भाई पहले डॉक्टरों से पूछा दोनों आंखों में टीका क्यों लगाया? अब मुझे डॉक्टरों ने आज मैसेज किया कि भाई कह रहे हैं उस टीके पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा टीके पे पाबंदी लगा दी तो इससे मजीद जिनको टीका नहीं लगेगा वो नाबीना हो जाएंगे। टीका तो जरूरत है शुगर के मरीजों की। वो टीका जिसकी वो वाली खास जो एक पैदावार थी, उसकी जो गलत बैच। इस्तेमाल था, बैच, उसको पकड़ें, उसको बंद किया जाए, उसको एहतमाम करें, और वो लोग जिन्होंने इसका गैर महफूज इस्तेमाल किया उनको पूछें, उनको पूछें। हाँ बिल्कुल और ठीक ये है। टीका बंद ये करके डॉक्टर उन्होंने कहा सरवर भाई साहब भी ये कुछ कह रहे थे आज फोन करके, मुझे नाबीना इत्तला दी है। ये जो शुगर के मरीज हैं उनकी बीनाई खतरे में पड़ जाएगी जिनको टीका लगना चाहिए नहीं वो लगेगा। ये कहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खास दर्जे हरारत पर इस टीके को खोला जाता है, हाँ। इसको आगे लगाया जाता है, कहीं ना कहीं गलती तो और हुई है। जिन जगहों पर वो सहूलियात नहीं है जो SOPs जिसने के भी वो मुताबिक सप्लाई हैं, उन चेन जगहों में- को बंद करें। सप्लाई चेन में जहां गड़बड़ हुई है वहां पूछें, वहां तक पहुंचे। अब आप फिर जनरल अस्पताल छापा डलवा रहे हैं आप? जनरल अस्पताल तो क्या छापा पड़ेगा? हमारे वो डॉक्टर फरीद जफर है वहाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव शायद, अच्छा। वो तवज्जो करें जनाब डॉक्टर साहब। ठीक, अब आप देखिए एक और मुझे शिकायत आई है, वो क्या? लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक बच्चियों का स्कूल है और अंग्रेजी मीडियम, दायरे अंग्रेजी मीडियम स्कूल ही होंगे ना इन इलाकों में, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल ठीक है, ना ले, मुनासिब है। लेकिन अगर उस स्कूल की इंतजामिया ने इकदाम ना किया फिर नाम भी लूंगा। क्या हुआ वहां पे? वहां पहले तो बच्चियों को कहते हैं, जो कहते हैं ना सलाम अलैकुम, तो उस जो टीचर्स हैं उनको खा जाने वाली नजरों से देखती, क्यों? गुड मॉर्निंग कहें, अस्सलाम वालेकुम ना कहें? अस्सलाम वालेकुम ना अच्छा, कहें, उसकी क्या वजह? है ये उसकी क्या वजह? दकीनुसी बात है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद नमाज जुमा जो है उसका ऐसी छुट्टी का वक्त रखा है जुमे के दिन कि नमाज जुमा नहीं पढ़ सकते, बच्चियां पढ़ सकती ना जो लेने जाते हैं ये उनको, उसी स्कूल की बात कर रहे हैं आप? उसी स्कूल की। तो ये क्या तरीका है? तो आप मुझे बताइए,
اور جو بچے نماز پڑھنے کے لیے بچیاں نماز پڑھنے جاتی ہیں کہتے ہیں ان کی سپیس آپ نے ہماری ضائع کر دی ہے، سپیس پریئر ایریا بنا دیا ہے. یہ آپ ڈی ایچ اے کی انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں؟ نہیں ان کی اسکول کی انتظامیہ سے. اچھا نہیں تو اور ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کا تو خدا سمجھے، وہ تو میری بات کہاں سمجھیں گے، وہ مصروف ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں شلوار پہننے کی اجازت نہیں، شلوار پہن کے جائیں. یہ کیا ہے، شلوار کو پہنی ہے؟ یہ جی توجہ کرے ڈی ایچ اے کی سلام انتظامیہ، کیوں کیا ہے؟ یہ بالکل توجہ کی جائے. انگریزی میں اردو میں بات کیسے کر رہے ہیں؟ بات کریں سر اردو میں، انگریزی میں، جمعے کے بعد چھٹی کیوں دے دیں؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے. بالکل ہے. ایک بریک لے لوں سر، ایک بریک لے لیتے ہیں. جی نواز شریف صاحب کی واپسی، ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا، جیل جائیں گے یا جلسہ جگائیں گے، اس پر عرفان قادر صاحب کی رائے تو آئی، لیکن ان گنت صارفین کے کئی سوال بھی آئے ہیں، اعتراضات بھی آئے ہیں. وہ کل تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، جب پی ٹی اے کوئی وکیل ملے گا تو اس سے بات کریں گے. صارفین یا ناظرین؟ ناظرین یا سوشل میڈیا صارفین کے ذریعے آتا ہے. سوشل میڈیا صارفین جو پروگرام ہمارے تو ناظر ہیں. نہیں، ناظرین جب ہم تک فیڈ بیک دیتے ہیں تو وہ صارفین بن چکے ہوتے ہیں جب وہ موبائل کی ایپ کے ذریعے. اچھا اب آپ یہ سنیے کہ حمید الدین اوان صاحب نے ڈی ایچ کیو گجرانوالہ ڈسٹرکٹ اسپتال گجرانوالہ، میرا تو خیال ہے ایک پروگرام عوامی شکایات کی تصویریں بھیج دی ہیں. اچھا اس کے ساتھ توجہ کریں. ٹھیک. اور محسن نقوی صاحب پہلے تو سکولوں کے اوقات کار مقرر کریں، جمعے کے دن کتنے بجے چھٹی ہوگی، ہر سکول اس کو نافذ کرے، ان کی پابندی کرے. تو وہ ظاہری بات ہے اس وقت ہونا چاہیے جب جمعے کی نماز سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے. پونا گھنٹے لوگ ان کو لینے جاتے ہیں تاکہ نماز پڑھ سکیں. جو لینے جا رہے ہیں ان کو وقت بھی مل سکے. ہاں جی. تو اس کا مطلب 12 بجے چھٹی کر دیں. آپ خدا کو جان دینی ہے نا، 11 ساڑھے 11 چھاپے مار کے صرف آپ کا کام نہیں چل سکتا، یا سڑکیں پل بنا کے بنا رہے ہیں سر، جگہ جگہ لاہور شہر میں بنا. اور دیکھیے وہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں وہ کہ سردار پردیپ سنگھ گجر کی نجر کی یادگار قائم کی جائے، جو سکھ رہنما جسے شہید کر دیا گیا کینیڈا میں، اس کی یادگار قائم کی جائے پاکستان میں. کوئی اس کے نام پہ سڑک، کوئی بستی، کوئی علاقہ ناروال میں رکھ دے اس کا نام. یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر ان کے نام پہ آپ نے رکھ دی. آپ دیکھیں سکھ جو ہیں پوری دنیا میں مضطرب ہیں، پوری دنیا میں زندگی ان کے اجیرن کر دی انڈیا میں، تو ان کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے نا. اور انڈیا بھی ہوش کے ناخن لے، بات چیت کرے، مذاکرات کرے، مسائل حل کرے. ہم انڈیا کو بھی مشورہ دے رہے ہیں نا، ہمارے بھائی بند ہیں، وہ بھی ہم سائے ہیں، بات سن لیں، بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کریں. اچھا یہ مجھے یاد آ گیا سر، یہ آنکھوں کا جو مرض ہے تو اس سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے کل سے چھٹی کر دی ہے، جمعرات بھی ہو جائے گی، جمعہ بھی، ہفتہ بھی، اتوار بھی، 4 دن کا چھٹی عید میلاد النبی بھی جی تو ہے وہ نا بھی آ رہا ہے جمعے کو. جی. اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، پرائمری ہیلتھ کا جو محکمہ ہے یا دیگر جو میڈیا ادارے ہیں، انہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ جس بھی کارکن کو یہ مسئلہ ہو اس کو چھٹی دیں تاکہ وہ گھر بیٹھے. لیکن یہ لازم بنایا جائے سرکاری سطح پر بھی، غیر سرکاری سطح پر بھی، پرائیویٹ بھی اداروں میں، کہ جس شخص کو بھی، جو بھی ورکر آپ کا اس مرض میں مبتلا ہے اس کو چھٹی دیں تاکہ باقی لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے، گھر بیٹھے آرام کرے، کیونکہ ادروائز ادھر آنکھ لڑاتا نہ پھرے، نہیں پھر قابل نہیں رہے گا نا، آنکھ چراتا بھی نہ پھرے، اس مرض کے بعد قابل نہیں رہے گا کوئی شخص. آنکھ بند کر کے لیٹے آرام کرے. چلیے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین یہاں پہ. ناظرین آج سیاحت کا عالمی دن ہے. نگران وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ صاحب معروف شاعر بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیع صاحب خوش آمدید. یہ فرمائیں کہ شاعر جی اور شاعر شباب، یہ بتائیں کہ کیا خوبصورت اور حسین جو علاقے ہیں وہاں صرف غزل اور نظم بھی کہی جا رہی ہے یا سیاحت کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ گئے نا ٹیکس لگائے ہیں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سیاحوں کو لے کے ماشاءاللہ. جی 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 نہیں اپنا بہت بہت شکریہ شامی صاحب ایک تو، اور جامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت. جناب غزل اور نظم تو کہی جا ہی رہی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا اقبال جیسا شاعر، عظیم شاعر جو ہیں، وہ بھی جب بنگے درائے بال جدید دونوں میں سے کسی ایک میں، میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے، تو جب کتاب شروع کرتے ہیں تو ہمالا کے اوپر جو نظم ہے ان کی شعرا وہاں سے جناب شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو جی ہاں، تو اور کوششیں کر رہے ہیں کہ پہلے سے جو بے پناہ حسین خطہ ہے ہمارا، جس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ مجھے حکیم سعید مرحوم کی بات اکثر یاد آتی ہے، اس حوالے سے میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں
کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ پاکستان مثل سورہ رحمان، یعنی سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ بدرجہ ادم پاکستان میں سب کی سب پائی جاتی ہے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو اس کا جو آلریڈی بے پناہ حسین چہرہ ہے، جہاں جہاں بھی ضرورت ہے محنت کی، اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہے کہ اس کو نمایاں کر کے اس کو شوکیس کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ جناب بڑی دیانتداری کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مشق سخن جو ہے وہ بھی جاری ہے. شاہ صاحب آپ ٹیکسلا گئے تھے، آپ نے کہا ہے کہ میڈیکل ٹورزم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ریلیجس ٹورزم جو ہے، سکھ ہیں، بدھ ہیں، ہندو ہیں، ان کے لیے بہت کچھ مقامات یہاں دیکھنے کے قابل ہیں. تو اس ساروں کی طرف توجہ دینا آپ، تاکہ دنیا ہماری طرف متوجہ ہو. جی شامی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور یہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. اس سے پہلے ہمیشہ، اور وہ اچھا ہوتا رہا یقیناً، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہمیشہ جب سیاحت کا عالمی دن جو ہے وہ ہم عموماً کانفرنسز یا سمپوزیمز یا سیمینارز کر کے اور پھر ہوٹلوں کی چار دیواریوں میں مناتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم، چونکہ ٹورزم تو میرے نزدیک لوگوں کو گھر سے نکال کر اور پھر باہر قدرتی نظارے دکھانے کا نام ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ہوٹل کے اندر نہیں منائیں گے، بلکہ ہم ٹیکسلا کا میں نے انتخاب کیا. کاروان جو ہے وہ، شامی صاحب آپ کو بہت خوشی ہوگی، جامی صاحب کو، آپ کے ناظرین کو یہ جان کے کہ کاروان جو ہے اس میں یعنی کہ بہت سارے ممالک کے ایمبیسڈرز تھے، جن میں جاپان بھی شامل ہے، جس میں میانمار بھی ہے، اور کئی ممالک کے ایمبیسڈرز تھے. شاہ جی یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس پہ آپ لاہور تشریف لاتے ہیں تو 1 on 1 آپ سے ایک تفصیلی نشست کریں گے، بالخصوص جو وہاں پہ ناردرن ایریاز میں جو پورٹرز ہیں، دیگر لوگ سیاحت سے جڑے ہیں، ان کے لیے کیا آپ اقدامات کر رہے ہیں اور کیا سہولیت دے رہے ہیں، اور مزید کیا کرنا باقی ہے، کیونکہ اتنے قدرتی نظارے لیکن سیاحت نہ ہونے کے برابر ہے. امن و امان کی صورتحال بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو آپ سے اس موضوع پر تفصیلی نشست ہوگی. آج بدقسمتی سے ہمارا وقت کم تھا، سوچا آپ کی رہنمائی ہو جائے پروگرام میں آج ہمارے. تو بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.